آج ہم کچھ ایسے اصولوں کی گہرائی میں جا رہے ہیں جو کسی بھی قیادت کی کامیابی کے لیے آپ کہہ لیں کہ کنجی ہیں۔ یہ کوئی وقتی حکمت عملی نہیں، بلکہ وہ دائمی اقدار ہیں جن کی سب سے روشن مثال ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتی ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے آج، وہ ایک کتاب وقت سے ماورا کامیابی کے اصول، عدل، شورا اور احسان کے کچھ اقتباسات ہیں۔ تو آج ہماری توجہ دو اہم ستونوں پر رہے گی، ایک تو عدل یعنی انصاف، جی اور دوسرا شورا یعنی مشورہ۔ قرآن میں عدل کے ساتھ احسان کا بھی ذکر ہے، جیسے سورۃ النحل میں بے شک اللہ انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے، لیکن جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں آج ہم خاص طور پر عدل اور شورا پر ہی بات مرکوز رکھیں گے۔ اور یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھیں، یہ صرف کسی ایک مذہب یا یوں کہیں کہ کسی ایک دور کی بات نہیں ہے۔ یہ وہ آفاقی اصول ہیں جو معاشروں کو، اداروں کو جوڑ کر رکھتے ہیں، خاص طور پر مشکل وقت میں۔ انہیں آپ قیادت کا بنیادی ڈھانچہ کہہ سکتے ہیں، یا ڈی این اے۔ مواد بھی یہی کہتا ہے کہ جب قومیں یا ادارے ان اقدار کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں، پھر وہ دباؤ نہیں سہ پاتے۔ بالکل۔ تو آئیے پہلے عدل سے شروع کرتے ہیں۔ جب ہم قیادت کے حوالے سے انصاف یا عدل کی بات کرتے ہیں تو اس کا اصل مطلب کیا نکلتا ہے؟ سورہ نحل کی آیت تو ہم نے سنی۔ دیکھیں، عدل صرف میرا مطلب ہے کورٹ کچہری والا انصاف نہیں ہے۔ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس میں غیر جانبداری ہے، ہر ایک کو اس کا جائز حق دینا شامل ہے، اور سب سے بڑھ کر جواب دہی کا احساس۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر اعتماد کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ عدل صرف کمزور کے حق میں فیصلہ دینا نہیں، اچھا؟ جی، بلکہ اگر ضرورت پڑے تو اپنے خلاف یا اپنے بہت قریبی عزیزوں کے خلاف فیصلہ دینا بھی عدل ہے۔ جی، جب یہ نظر آتا ہے نا تو لوگوں کا سسٹم پر یقین پختہ ہوتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، یعنی صرف دوسروں کے لیے نہیں، اپنے اوپر بھی وہی سختی۔ اور ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں اس کی ایک زبردست مثال بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا وہ واقعہ جب بنو مخزوم قبیلے کی ایک خاتون چوری کے الزام میں… جی ہاں، بالکل۔ وہ واقعہ تو عدل کی روح کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ جب کچھ لوگ سفارش لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جواب تھا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر خدا نہ خواستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ سبحان اللہ۔ جو کہ معمولی بات نہیں تھی۔ اس نے بالکل صاف کر دیا کہ قانون سب کے لیے ایک ہے، کوئی بڑا چھوٹا اپنا پرایا نہیں۔ اسی طرح کے ایکشن سے معاشرے میں اعتماد بنتا ہے کہ ہاں، انصاف ہوگا۔ واقعی ایسی مثالیں تو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ آج کے دور میں اس کا اطلاق کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس کی کمی نظر آتی ہے ہمیں؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت زیادہ۔ ہمارے ذرائع بھی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جہاں عدل کمزور پڑتا ہے وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بدعنوانی جڑیں پکڑ لیتی ہیں، اقربا پروری عام ہو جاتی ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ کہ لوگوں کا پورے نظام سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ بالکل۔ یہ صرف کوئی معاشی مسئلہ نہیں رہتا، پھر یہ تو سماج کے تانے بانے کو توڑ دیتا ہے، ادارے ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہیں پر بات ایک نیا رخ اختیار کر لیتی ہے نا، خاص طور پر آج کی اے آئی یعنی مصنوعی ذہانت کی دنیا میں۔ ہمارے ذرائع ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اے آئی الگورتھمز بھی غیر منصفانہ ہو سکتے ہیں۔ یہ کیسے؟ بالکل ہو سکتے ہیں، اور یہ عدل کے اصول کے لیے ایک بالکل نیا چیلنج ہے۔ دیکھیں، اے آئی سسٹم اکثر اس ڈیٹا پر ٹرین ہوتے ہیں جس میں ہمارے معاشرے کے تعصبات پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ اچھا۔ یا پھر بنانے والوں کے اپنے تعصبات جانے انجانے میں سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ نتیجہ، اے آئی ایسے فیصلے کر سکتا ہے جو کسی خاص طبقے یا گروہ کے لیے غیر منصفانہ ہوں۔ اسی لیے مواد میں زور دیا گیا ہے کہ الگورتھم میں جو ممکنہ تعصب ہے اسے روکنے کے لیے سخت اخلاقی قوانین اور نگرانی کی ضرورت ہے۔ یہ دراصل عدل کے اسی لازوال اصول کو 21ویں صدی کی ٹیکنالوجی پر لاگو کرنے کی کوشش ہے۔ واہ! یعنی صدیوں پرانا اصول آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ اچھا، تو عدل اعتماد کی بنیاد ڈالتا ہے، لیکن جب اعتماد قائم ہو جائے تو پھر فیصلے کیسے ہونے چاہیے؟
یہ ہمیں دوسرا اہم ستون شورا کی طرف لاتا ہے۔ قرآن میں بھی اس کا حکم ہے، سورۃ الشورى میں، اور ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے پاتے ہیں۔ شورا، جی، اس کا مطلب ہے اجتماعی دانش سے فائدہ اٹھانا۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ جن لوگوں پر کسی فیصلے کا اثر پڑنا ہے انہیں اس فیصلے کے عمل میں شریک کیا جائے۔ یہ صرف رائے پوچھ لینا نہیں ہے، بلکہ انہیں صحیح معنوں میں شامل کرنا ہے۔ ہمارے ذرائع سے ایک اہم سبق یہ نکلتا ہے کہ اصل طاقت اور پائیداری جو ہے نا، وہ رہنماؤں کی آوازوں کو دبانے میں نہیں ہے، صحیح۔ بلکہ مختلف آراء کو، یہاں تک کہ تنقید کو سننے اور انہیں شامل کرنے میں ہے۔ یہی حقیقی شمولیت ہے۔ اور اس کی عملی شکل، وہ بھی ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت ملتی ہے۔ جنگی معاملات جیسے حساس ترین امور میں بھی مشورے کو اتنی اہمیت دی گئی۔ مواد میں بدر، احد اور خندق کی جنگوں کا خاص طور پر ذکر ہے۔ جی بالکل، جنگ بدر میں وہ پڑاؤ ڈالنے کی جگہ کا انتخاب ہو، ہاں، احد میں شہر کے اندر رہ کر دفاع کرنا ہے یا باہر نکل کر لڑنا ہے، اس پر مشورہ ہو، یا پھر خندق کے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور تجویز، خندق کھودنے کا منصوبہ۔ یہ سب مثالیں بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح صحابہ کرام کی آراء کو نہ صرف سنا بلکہ ان پر عمل بھی کیا۔ اس سے نہ صرف بہتر فیصلے ہوئے بلکہ سب میں اس فیصلے کی اونرشپ کا احساس بھی پیدا ہوا، جو کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اسی اصول کو آج کی دنیا پر لاگو کریں، چاہے وہ کاروباری ادارے ہوں یا حکومتیں، تو اس کے فائدے تو بالکل واضح ہیں۔ مواد بھی یہی کہتا ہے کہ جب لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی بات سنی جا رہی ہے، وہ فیصلہ سازی کا حصہ ہیں، تو وہ صرف بہتر تجویزیں ہی نہیں دیتے، بلکہ ان فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے ان کی کمٹمنٹ، ان کی لگن بھی بڑھ جاتی ہے، جسے پارٹیسپیٹری ڈیسیژن میکنگ کہتے ہیں۔ بالکل، یہ صرف کوئی اچھی لگنے والی بات نہیں ہے، یہ عملی طور پر زیادہ مؤثر حکمت عملی ہے۔ اور یقیناً اے آئی کا ذکر یہاں بھی آتا ہوگا۔ جیسے عدل کا اصول اے آئی کے لیے چیلنج لایا، کیا شورا کا بھی کوئی نیا پہلو سامنے آیا ہے؟ ہاں، اور یہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ ذرائع یہ تجویز کرتے ہیں کہ جیسے جیسے اے آئی نظام زیادہ پیچیدہ اور خودکار ہوتے جائیں گے نا، تو ہمیں ان کی نگرانی اور اخلاقی سمت کے تعین کے لیے صرف انسانوں یا صرف اے آئی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، تو پھر کیسے؟ بلکہ ایک ملی جلی دانش کی ضرورت ہوگی۔ انسان پلس اے آئی اجتماعی ذہانت، مطلب یہ کہ انسانی اقدار، بصیرت اور اخلاقی نگرانی کو اے آئی کی تجزیاتی صلاحیتوں کے ساتھ ملا کر فیصلے کیے جائیں۔ یہ شورا کے اصول کا ایک جدید اور شاید ناگزیر اطلاق ہے، یعنی ٹیکنالوجی کے بارے میں فیصلے بھی مشورے سے ہوں۔ واہ! مختلف ماہرین اور جن پر اثر پڑے گا ان سب کو شامل کر کے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا یہ کہیں کہ عدل اور شورا، جن کی مثالیں ہمیں 1400 سال پہلے ملتی ہیں، آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہیں، بلکہ شاید پہلے سے زیادہ اہم؟ یقیناً، بالکل۔ یہ صرف تاریخی یا مذہبی اصول نہیں ہیں، یہ مؤثر اور اخلاقی قیادت کے عملی اوزار ہیں، پریکٹیکل ٹولز ہیں۔ عدل اعتماد پیدا کرتا ہے، جو کسی بھی ادارے یا معاشرے کی بنیاد ہے۔ شورا اجتماعی ذہانت کو کام میں لاتی ہے، بہتر فیصلے کرواتی ہے اور لوگوں میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے ذرائع نے بھی واضح کیا، وہ قومیں یا ادارے جو ان بنیادی اقدار سے خالی ہوں، وہ وقتی طور پر شاید کامیاب نظر آئیں، لیکن جب دباؤ پڑتا ہے تو بکھر جاتے ہیں۔ یہی اقدار انہیں اصل طاقت اور استحکام دیتی ہیں۔ تو آج کی گفتگو کے اہم نکات یہ ہوئے: عدل اعتماد کی کنجی ہے، سسٹم کو مضبوط کرتا ہے اور سب کے لیے برابری کو یقینی بناتا ہے۔ شورا بہترین فیصلوں تک پہنچنے کا راستہ ہے، جو اجتماعی دانش اور شمولیت سے ممکن ہوتا ہے، اور یہ دونوں لازوال اصول ہیں جن کا عملی نمونہ ہمیں نبی قیادت میں ملتا ہے اور جو آج بھی ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں ایک نکتہ میں چھوڑنا چاہوں گا سوچنے کے لیے، یہ بھی ہمارے زیر مطالعہ مواد سے ہی نکلا ہے، لیکن اس پر مزید غور کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ہم تیزی سے ایک ایسے مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں اے آئی نظام ہماری زندگیوں کے اہم فیصلے کریں گے، صحت سے لے کر روزگار اور انصاف تک۔ جی، یہ تو ہے۔ تو اس نئے منظرنامے میں عدل کا اصول، یعنی ان سسٹمز میں شفافیت، غیر جانبداری اور جواب دہی کو کیسے یقینی بنایا جائے، اور شورا کا اصول، یعنی اے آئی کی تیاری، استعمال اور نگرانی میں مختلف انسانی زاویوں کو
ماہرین کو اور جن پر اثر پڑے گا ان کمیونٹیز کو کیسے شامل کیا جائے؟ کیا یہ دونوں اصول اخلاقی طور پر درست اور منصفانہ ٹیکنالوجی کے مستقبل کے لیے پہلے سے بھی کہیں زیادہ مرکزی حیثیت اختیار نہیں کر جائیں گے؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے اور شاید آنے والے وقت کا سب سے اہم چیلنج بھی۔ اسی غور طلب نقطے کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ان کی کیا اہمیت ہے؟ جو مواد ہمیں ملا ہے وہ خاص طور پر ان 3 ستونوں پر روشنی ڈالتا ہے، اور یہی سوال آج کی گفتگو کا مرکز ہے۔ کیا قیادت کے یہ قدیم نبوی اصول عدل، شورا اور احسان، کیا یہ آج کے اس پیچیدہ ٹیکنالوجی سے بھرپور دور میں، خاص طور پر مصنوعی ذہانت یعنی AI کے آنے کے ساتھ بھی اتنے ہی مؤثر ہیں، یا یہ محض تاریخی حوالے بن کر رہ گئے ہیں؟ آئیے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروعات احسان سے کرتے ہیں، میرا خیال ہے، کیونکہ ذرائع اس پر خاصی توجہ دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، احسان۔ عام طور پر احسان کا ترجمہ عمدگی یا خوبصورتی کیا جاتا ہے، لیکن دیکھیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا تصور ہے۔ یہ صرف اپنا کام ٹھیک طریقے سے کرنا نہیں ہے، یہ اس معیار سے بھی اوپر جانے کی بات ہے۔ یعنی صرف ذمہ داری پوری کر دینا کافی نہیں؟ بالکل نہیں۔ احسان کا مطلب ہے کہ کام کو اس طرح کیا جائے جیسے آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ ممکن نہیں تو کم از کم یہ احساس ہو کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا، یہ ایک اندرونی معیار ہے، ایک باطنی تحریک ہے جو آپ کو بہترین سے بھی بہتر کرنے پر اکساتی ہے۔ یہ صرف ٹیکنیکل مہارت نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ نیت، خلوص اور کام میں روح پھونکنے کا نام ہے۔ اس کی کوئی مثال فراہم کردہ مواد میں یقیناً اس کی وضاحت ہوگی؟ ہاں بالکل، ذرائع بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ اس کی عملی تصویر تھی۔ مثال کے طور پر معافی اور درگزر میں احسان۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہ صرف قانونی حق چھوڑ دینا نہیں تھا، بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرنا جس سے ان کے دل پگھل جائیں، جیسے فتح مکہ کے موقع پر ہوا۔ صحیح۔ سخاوت میں احسان یہ تھا کہ صرف ضرورت پوری نہیں کی، بلکہ اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دی۔ اور شاید سب سے اہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن، ایک ایسی امت اور معاشرے کی تعمیر کا خواب جس کی بنیاد اعلیٰ اخلاقی اقدار پر ہو، یہ بھی احسان کا ہی ایک مظہر تھا۔ یہ صرف رد عمل نہیں تھا، بلکہ مستقبل کی تعمیر کا ایک فعال، خوبصورت عمل ہے۔ یہ محض اچھا ہونا نہیں، یہ خوبصورتی پیدا کرنا ہے۔ یہ واقعی دلچسپ نکتہ ہے کہ احسان صرف ذاتی عمل نہیں بلکہ ایک اجتماعی ویژن تک پھیلا ہوا ہے۔ لیکن آج کے دور میں اس کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب ہم کارپوریٹ کلچر، ٹیکنالوجی یا روزمرہ کی زندگی کی بات کرتے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک آئیڈیل نہیں رہ جاتا؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ کوئی ناقابل حصول معیار نہیں ہے۔ آج احسان کا مطلب ہو سکتا ہے مثلاً کام کی جگہ پر صرف وہ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز یعنی KPIs پورا کرنا نہیں۔ ہاں، جو آج کل بہت عام ہے۔ بالکل، بلکہ ایک ایسا ماحول بنانا جہاں لوگ ترقی کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور کام میں تخلیقی صلاحیت کو ابھاریں۔ پروڈکٹ ڈیزائن میں احسان یہ ہو سکتا ہے کہ صارف کی حقیقی ضرورت اور آسانی کو مد نظر رکھا جائے، نہ کہ صرف منافع کو۔ اور خدمت میں چاہے وہ کسٹمر سروس ہو یا عوامی خدمت، احسان کا مطلب ہے توقعات سے بڑھ کر کام کرنا، لوگوں کی مشکلات کو سمجھنا اور ان کے حل کے لیے وہ ایکسٹرا مائل جانا، اضافی کوشش کرنا۔ جی۔ اور تخلیقی کام میں جیسے کوئی فنکار ہے، مصنف ہے یا تخلیق کار، تو اس کے لیے احسان کا مطلب ہے اپنے فن کے ذریعے سچائی، خوبصورتی اور گہرائی کو پیش کرنا، نہ کہ صرف وہ جو وائرل ہو جائے۔ بالکل، نہ کہ صرف توجہ حاصل کرنے والا مواد تیار کرنا۔ تو گویا احسان ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک رویہ جو ہر عمل میں خوبصورتی اور اعلیٰ ترین معیار تلاش کرتا ہے۔ یہ صرف کیا کیا جا رہا ہے اس پر نہیں، بلکہ کیسے اور کیوں کیا جا رہا ہے اس پر بھی توجہ دیتا ہے۔ بالکل، اور یہ رویہ یہ آج مصنوعی ذہانت یعنی AI کے دور میں اور بھی زیادہ نازک اور اہم ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ ذرائع اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب ہم ایسی مشینیں بنا رہے ہیں جو فیصلے کر سکتی ہیں، سیکھ سکتی ہیں، انسانوں کی طرح کام کر سکتی ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا معیار کیا ہوگا؟
کیا وہ صرف کارکردگی، ایفیشنسی پر مبنی ہوں گی یا ان میں احسان کا کوئی عنصر شامل ہوگا؟ یعنی اے آئی کی اخلاقیات کا سوال، اے آئی ایتھکس جسے کہتے ہیں؟ جی، لیکن احسان اس سے بھی ایک قدم آگے ہے۔ یہ صرف نقصان سے بچنے، اوائڈنگ ہارم کے بارے میں نہیں ہے، جو کہ عام طور پر اے آئی ایتھکس کا محور ہوتا ہے۔ اچھا، احسان کا تقاضا ہے کہ اے آئی کو اس طرح ڈیزائن اور استعمال کیا جائے کہ وہ انسانیت کے لیے بہترین ممکنہ نتائج لائے، انسانی وقار کو بلند کرے اور معاشرے میں خوبصورتی اور بھلائی کا اضافہ کرے۔ مثال کے طور پر اے آئی کو صرف ملازمتیں ختم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ انسانوں کو زیادہ تخلیقی اور بامانی کام کرنے کے قابل بنانے کے لیے استعمال کرنا احسان کے قریب ہوگا۔ صحیح۔ اے آئی کو طبی تشخیص میں استعمال کرنا تاکہ زیادہ زندگیاں بچائی جا سکیں، یہ احسان ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ اکثر تو ٹیکنالوجی کی ترقی منافع اور طاقت سے چلتی ہے۔ اس میں احسان کو کیسے شامل کیا جائے؟ شاید اس کا جواب دوسرے دو اصولوں میں ہے، عدل اور شورا میں۔ آپ نے بالکل صحیح سمت میں اشارہ کیا۔ یہ تینوں اصول الگ الگ نہیں ہیں۔ نہیں ہے؟ جی نہیں، یہ ایک دوسرے سے گہرائی میں جڑے ہوئے ہیں۔ ان کا باہمی تعلق ہی نویں قیادت کے ماڈل کی اصل طاقت ہے۔ کیسے جڑے ہیں یہ؟ دیکھیں، عدل یعنی جسٹس یہ بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یہ قانون، حقوق اور ذمہ داریوں کا ایک واضح ڈھانچہ بناتا ہے تاکہ معاشرے میں توازن قائم ہو۔ ٹھیک ہے۔ ہر کسی کو اس کا حق ملے اور ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہو۔ یہ ایک طرح سے سسٹم کا آپریٹنگ سسٹم ہے۔ اچھا، آپریٹنگ سسٹم۔ پھر ہے شورا یعنی کنسلٹیشن۔ یہ شمولیت، انکلوسیوٹی اور اجتماعی دانش کو یقینی بناتی ہے۔ عدل کے نظام کو کیسے چلانا ہے، فیصلے کیسے کرنے ہیں، اس میں متعلقہ لوگوں سے مشورہ کرنا شورا ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ فیصلے صرف چند لوگوں کی خواہشات پر مبنی نہ ہوں، بلکہ سب کی رائے شامل ہو۔ جی، ان میں مختلف زاویے اور تجربات شامل ہوں۔ یہ سسٹم کا ڈائیلاگ باکس ہے۔ ڈائیلاگ باکس، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا احسان، ایکسلنس یا بیوٹی۔ یہ وہ روح ہے جو اس نظام کو چلاتی ہے۔ یہ افراد کو تحریک دیتی ہے کہ وہ صرف قانون کی پابندی یا مشورے پر عمل کرنے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اپنی پوری صلاحیت، خلوص اور تخلیقی توانائی کے ساتھ بہترین کام کریں۔ یہ سسٹم کا پرپز انجن ہے۔ اچھا، پرپز انجن یعنی جو اصل تحریک دیتا ہے، مقصدیت۔ بالکل، جو روح پھونکتا ہے اس سارے نظام میں۔ تو گویا عدل انصاف کو یقینی بناتا ہے، شورا فیصلوں کو بہتر اور جامع بناتی ہے، اور احسان عمل میں جان ڈالتا ہے۔ یہ ایک تکون، ایک ٹرائنگل کی طرح ہے جس کے تینوں کونے مضبوطی سے جڑے ہیں۔ بالکل، اور ذرا اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ ایک ناقابل شکست تکون ہے۔ انبیٹیبل ٹرائنگل۔ ناقابل شکست۔ جی، یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کی بھی کمی پورے نظام کو کمزور یا ناکارہ کر دیتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، عدل کے بغیر کیا ہوگا؟ شورا، وہ محض طاقتور لوگوں کی مشاورت بن سکتی ہے، اور احسان وہ ذاتی پسند ناپسند کا معاملہ بن سکتا ہے۔ نظام میں ظلم اور استحصال ہوگا۔ صحیح۔ شورا کے بغیر عدل وہ سخت اور غیر لچکدار ہو سکتا ہے اور لوگوں کی ضرورت سے کٹ سکتا ہے۔ احسان انفرادی کوشش تو ہو سکتی ہے، لیکن اجتماعی سمت اور اتفاق رائے نہیں ہوگا۔ فیصلے آمرانہ ہو سکتے ہیں۔ اور اگر احسان نہ ہو تو احسان کے بغیر عدل اور شورا صرف رسمی کاروائیاں بن کر رہ سکتے ہیں۔ لوگ قانون کی پابندی کریں گے، مشوروں میں حصہ لیں گے، لیکن دل سے نہیں، صرف مجبوری میں۔ یعنی روح نہیں ہوگی۔ بالکل، نظام میں روح نہیں ہوگی، ترقی اور بہتری کی وہ لگن نہیں ہوگی جو احسان پیدا کرتا ہے۔ کسی ایک کے بغیر پورا نظام، پوری عمارت لڑکھڑا سکتی ہے۔ یہ واقعی گہری بات ہے۔ یہ صرف الگ الگ خوبیوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک مربوط نظام ہے۔ تو اس سب کا عملی مطلب کیا ہے؟ یہ تو نظریاتی باتیں ہو گئیں، لیکن اگر کوئی ان اصولوں کو اپنی زندگی میں، خاندان میں یا ادارے میں نافذ کرنا چاہے تو کیسے کرے؟ کیا ذرائع اس پر کوئی روشنی ڈالتے ہیں؟ ہاں بالکل، ذرائع صرف نظریہ پیش نہیں کرتے بلکہ ایک عملی فریم ورک کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، اور یہ کوئی پیچیدہ فارمولا نہیں ہے۔ اچھا، بلکہ روزمرہ کی زندگی میں قابل عمل اقدامات ہیں۔ کیا ہے وہ اقدامات؟ پہلا قدم ہے عدل کا جائزہ،
اسے آپ ایڈل آڈٹ کہہ سکتے ہیں۔ ایڈل آڈٹ؟ جی، اس کا مطلب ہے باقاعدگی سے اپنی زندگی اور اپنے دائرہ اثر کا جائزہ لینا کہ کیا ہم انصاف کے تقاضے پورے کر رہے ہیں۔ اچھا، ذاتی سطح پر کیا میں اپنے وقت، وسائل اور توجہ کی تقسیم میں منصف ہوں؟ اپنے بچوں کے درمیان، اپنے والدین اور شریک حیات کے حقوق میں کیا میں اپنی صحت اور اپنی ذمہ داریوں کے درمیان عدل قائم رکھے ہوئے ہوں؟ ادارتی سطح پر دفتر میں کیا وسائل کی تقسیم، ترقی کے مواقع، کام کا بوجھ اور تعریف و تنقید منصفانہ ہیں؟ کیا پالیسیاں سب کے لیے یکساں ہیں یا ان میں کوئی تعصب پایا جاتا ہے؟ یہ ایک طرح کا انصاف کا احتساب ہے۔ یہ تو خود احتسابی کا ایک مسلسل عمل ہوا، صرف قانون کی بات نہیں بلکہ رویوں اور فیصلوں کا بھی جائزہ لینا۔ بالکل۔ دوسرا قدم ہے شورا کے نظام قائم کرنا، اسٹیبلشنگ شورا سسٹمز۔ ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے مشاورت کو ایک باقاعدہ اور مؤثر عمل بنانا۔ یہ صرف میٹنگ کرنا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اہم فیصلے جیسے بچوں کی تعلیم، مالی منصوبہ بندی یا رہائش کی تبدیلی، ان میں خاندان کے تمام مناسب افراد کی رائے شامل کرنا، عمر اور سمجھ کے لحاظ سے۔ بچوں کی بھی؟ ہاں، بچوں کو بھی چھوٹی عمر سے اپنی رائے دینا سکھانا۔ دفتر یا ادارے میں صرف وہ تجویز کا ڈبہ رکھ دینا کافی نہیں۔ ہاں، وہ تو اکثر خالی رہتا ہے۔ جی، ایسے میکنزم بنانا جہاں ملازمین یا اراکین کھل کر اپنی رائے دے سکے، ان کی رائے کو سنا جائے اور اس پر غور کیا جائے۔ یہ 360 ڈگری فیڈ بیک ہو سکتا ہے، باقاعدہ ٹاؤن ہال میٹنگز ہو سکتی ہیں، یا پروجیکٹ ٹیموں میں کھلی بحث کا کلچر پیدا کرنا ہو سکتا ہے۔ اہم بات کیا ہے اس میں؟ اہم بات یہ ہے کہ مشاورت بامانی ہو، رسمی نہیں، اور اس میں وہ نفسیاتی تحفظ، سائیکولوجیکل سیفٹی کا احساس دلانا بھی شامل ہے کہ لوگ اختلاف رائے کرتے ہوئے ڈرے نہیں۔ یعنی صرف رائے لینا نہیں بلکہ ایک ایسا ماحول بنانا جہاں رائے دینا اور سننا معمول ہو۔ صحیح۔ اور تیسرا قدم ہے احسان کو اپنانا، کلٹیویٹنگ احسان۔ ہاں، یہ کیسے ہوگا؟ یہ شاید سب سے زیادہ ذاتی اور اندرونی قدم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر کام میں بس ٹھیک ہے یا کام چل جائے گا والے رویے سے آگے بڑھنا۔ مثال کے طور پر؟ اپنے کام کے معیار کو مسلسل بہتر بنانے کی کوشش کرنا، نئی چیزیں سیکھنا، تفصیلات پر توجہ دینا۔ اگر آپ کوڈر ہیں تو صاف مؤثر کوڈ لکھنا۔ اگر آپ استاد ہیں تو ہر طالب علم کی انفرادی ضروریات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اگر آپ صفائی کرنے والے ہیں تو اپنے کام کو اس طرح کرنا کہ جگہ واقعی چمک اٹھے۔ اور تعلقات میں؟ رشتوں کو نبھانے میں صرف ذمہ داری پوری نہ کرنا بلکہ محبت، ہمدردی اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے میں اضافی کوشش کرنا، معافی مانگنے اور معاف کرنے میں پہل کرنا۔ عبادات میں بھی؟ جی، عبادات اور ذاتی ترقی میں صرف رسم ادا نہ کرنا بلکہ ان کی روح کو سمجھنا اور ان کے ذریعے اپنی شخصیت کو بہتر بنانا۔ احسان کا مطلب ہے اپنے ہر کردار میں، اپنی ہر حیثیت میں عمدگی اور خوبصورتی کا رنگ بھرنا۔ یہ فریم ورک، عدل کا آڈٹ، شورا کا نظام اور احسان کا رویہ، یہ واقعی ان اصولوں کو قابل عمل بناتا ہے۔ یہ صرف حکمرانوں یا CEOs کے لیے نہیں بلکہ ہر سطح پر ہر شخص اپنی زندگی میں ان کو اپنا سکتا ہے۔ یقیناً، اور یہی ان اصولوں کی خوبصورتی ہے۔ اب اگر ہم گفتگو کے اہم نتائج یا کی ٹیک اویز کی طرف آئیں جی، تو سب سے بنیادی نقطہ جو ذرائع سے ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ عدل، شورا اور احسان صرف ماضی کے قصے یا مذہبی احکامات نہیں ہیں، بلکہ یہ قیادت اور بہتر زندگی گزارنے کے آفاقی اور لازوال اصول ہیں۔ یہ 7ویں صدی میں جتنے متعلقہ تھے، آج 21ویں صدی میں AI کے دور میں شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہیں۔ کیونکہ آج کے دور کی پیچیدگیاں جیسے سماجی انصاف کے مسائل، ماحولیاتی بحران یا ٹیکنالوجی کے اخلاقی چیلنجز، ان کے حل کے لیے ایک مضبوط اخلاقی بنیاد اور مربوط اپروچ کی ضرورت ہے، اور وہ یہ تینوں اصول فراہم کرتے ہیں۔ بالکل۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ نبوی قیادت کا ماڈل وہ شخصیت پرستی، پرسنالٹی کلٹ پر نہیں تھا، اچھا، بلکہ ان اصولوں پر مبنی تھا۔ کامیابی کا راز کسی کرشماتی رہنما میں نہیں بلکہ عدل کے قیام، شورا کے نفاذ اور احسان کے جذبے کو فروغ دینے میں تھا۔ آج کے رہنماؤں کے لیے یہ ایک بڑا سبق ہے کہ پائیدار کامیابی کے لیے انہیں ان اصولوں کو اپنے اداروں اور ٹیموں کا آپریٹنگ سسٹم بنانا ہوگا۔
تو خلاصہ یہ ہوا کہ آج ہم نے عدل، شورا اور احسان کے تصورات کو سمجھا، خاص طور پر احسان کی گہرائی، کہ یہ صرف کام کرنا نہیں بلکہ کام کو خوبصورتی اور اعلیٰ ترین معیار سے کرنا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ تینوں اصول کیسے ایک دوسرے سے جڑے ہیں اور ایک مضبوط، متوازن نظام تشکیل دیتے ہیں، اور ہم نے ان کو عملی زندگی میں اپنانے کے لیے ایک سہ نقطۂ فریم ورک، عدل کا جائزہ، شورا کے نظام اور احسان کا رویہ پر بات کی۔ اور جو مواد ہمارے سامنے تھا وہ صرف نظریاتی بحث پر ختم نہیں ہوتا، اچھا، بلکہ کچھ عملی تجاویز بھی دیتا ہے جن سے ان اصولوں کو روزمرہ کی عادت بنایا جا سکے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ دلچسپ۔ ایک تجویز ہے روزانہ کی بنیاد پر خود احتسابی کے سوالات، رات کو سونے سے پہلے یا دن کے اختتام پر خود سے پوچھنا۔ کیا آج میں نے اپنے فیصلوں اور معاملات میں انصاف کیا؟ کہیں کسی کی حق تلفی تو نہیں ہوئی؟ کیا میں نے آج اہم معاملات میں دوسروں سے، خاص طور پر ان لوگوں سے جو متاثر ہو سکتے ہیں، مشورہ کیا، یا میں نے صرف اپنی چلائی؟ کیا میں نے آج جو کام کیا، جو ذمہ داری نبھائی، اس میں احسان کا مظاہرہ کیا؟ کیا میں اس سے بہتر کر سکتا تھا؟ یہ سوالات ہمیں ٹریک پہ رکھنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ یہ تو روزانہ کا ایک مختصر اصول چیک اپ ہو گیا۔ بالکل۔ دوسری تجویز جو شاید زیادہ منظم ہے وہ ہے ایک عدل و احسان جرنل بنانا۔ جرنل؟ جی، اس میں روزانہ یا ہفتہ وار بنیادوں پر ان لمحات یا واقعات کو نوٹ کرنا جہاں آپ نے شعوری طور پر انصاف سے کام لیا یا کسی کام میں احسان کا مظاہرہ کیا، یا ان مواقع کو نوٹ کرنا جہاں آپ چوک گئے تاکہ آئندہ احتیاط کریں۔ یہ اپنی پیش رفت کو دیکھنے اور حوصلہ افزائی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک دلچسپ خیال ہے، لکھنے سے خیالات واضح ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور تیسری، زیادہ اجتماعی سطح کی تجویز ہے خاندان میں یا دفتر میں باقاعدگی سے شورا سرکل یا مشاورتی حلقے قائم کرنا۔ شورا سرکل؟ جی، یہ ہفتہ وار یا ماہانہ ہو سکتا ہے۔ اس کا مقصد ایک مخصوص وقت اور جگہ فراہم کرنا ہے جہاں لوگ اہم معاملات پر کھل کر بات کر سکیں، اپنی رائے دے سکیں اور اجتماعی طور پر مسائل کا حل تلاش کر سکیں۔ یہ رسمی میٹنگ سے زیادہ ایک کھلی اور محفوظ گفتگو کا ماحول ہونا چاہیے۔ یہ تمام تجویز واقعی ان اصولوں کو ہماری زندگی کا حصہ بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ انہیں محض کتابی باتوں سے نکال کر عملی تجربے میں بدل سکتی ہیں۔ گفتگو کے اختتام پر ایک سوال ذہن میں ابھر رہا ہے، جی، جو شاید براہ راست ان ذرائع میں تفصیل سے زیر بحث نہ آیا ہو، لیکن پوری گفتگو سے نکلتا ہے۔ مصنوعی ذہانت، AI کا ذکر بار بار آیا۔ ہم نے بات کی کہ احسان کا اصول AI کی ترقی میں رہنما ہونا چاہیے، جی، لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ہم واقعی احسان پر مبنی AI بنا سکتے ہیں اگر اس کی تخلیق اور نفاذ کے ہر قدم پر عدل یعنی الگورتھم میں تعصب نہ ہو، ڈیٹا منصفانہ ہو، اور شورا یعنی اس کی تیاری میں متنوع آوازیں شامل ہوں، صرف ٹیکنالوجی کمپنیاں یا حکومتیں فیصلہ نہ کریں؟ اگر ان دونوں کو یقینی نہ بنایا جائے، کیا احسان بغیر عدل اور شورا کے AI کے میدان میں حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے جس پر شاید ہمیں مستقبل میں مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔